بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا اور آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خاصیت کیا تھی، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی ایک وفاداری کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر جائیں گی۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک بار جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا، اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے لاڈلے نواسے کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سنی تو وہ فوراً آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ اس پر آپ آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت سیدنا امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے سیدنا امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالجناح گھوڑے کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا اور ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا، انہوں نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن سیدنا حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو سیدنا امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے بہترین ایک گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے پاس گئے تو ذوالجناح نے ایسے زور سے پاؤں مارا کہ ان لوگوں کو واپس جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر سیدنا امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اسے بلبلا کر اس طرح رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی جوان کی موت پر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔
واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو وہ گھوڑا اس وقت حضرت امام حسین کے جسم خاکی کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ تو اس وقت وہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ امام زین العابدین زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں بچا تھا۔ ایسے میں ذوالجناح یزیدی فوج سے چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر اس شخص حضرت زین العابدین سے دوبارہ پوچھا، اس وقت وہ گھوڑا کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔ اس شخص کے سوال پر امام زین العابدین چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے شخص، وہ گھوڑا چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر امام حسین میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں کہ میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی بھی تیر آپ کو چھو نہ سکے۔ یہ سن کر میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے کہا، ذوالجناح تم جاؤ، خیمے کی طرف چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کے بیبیوں کے خیموں کے باہر زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے یہ سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر نہیں، یا پیاسے ہی شہید کر دیا گیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیویاں زور زور سے رونے لگی۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد بھی ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔